بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشورہ کے دن کے ساتھ کافی اسلامی اور تاریخی واقعات کا تعلق ہے۔ مورخین نے بہت سارے واقعات عاشورہ کے دن کے حوالے سے لکھے ہیں، جیسے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا عاشورہ کے دن قبول ہوتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن فرعون سے نجات دیتے ہیں، دریا کو پار کرواتے ہیں۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی یہ عاشورہ کے دن کنارے لگتی ہے، اور سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ سے نجات دیتے ہیں، یہ عاشورہ کا دن ہے۔ تو یہ مورخین نے مختلف واقعات یہ عاشورہ کے دن کے حوالے سے لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عاشورہ کے دن کے فضیلت ہے وہ احادیث سے بھی بالکل واضح ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ عاشورہ کے دن کا جو روزہ ہے، اس کی فضیلت کسی اور دن کی فضیلت جو ہے تو اس سے زیادہ نہیں ہے۔ رمضان کے روزے کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت ہے تو وہ عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات، جیسے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں سے روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کے دن کے روزے کا حکم کرتے اور پھر اس میں نصیحت کا حکم کرتے۔ پھر بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، رمضان کا مہینہ آیا، روزے فرض کیے گئے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہمیں عاشورہ کے دن کے روزے کا نہ حکم دیا اور نہ ہی اس سے منع کیا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو اس کے بعد صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں پر یہودی روزہ رکھتے ہیں اور ان کے ہاں یہ عاشورہ کے دن کی جو فضیلت ہے اور بہت زیادہ ہے، یہ اس کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں، اگر ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے تو ہم بھی ان کی تعظیم میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9 ذوالحجہ یا 11 ذوالحجہ کا روزہ بھی ملا کر رکھوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال قبل کے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اب بعض حضرات اس جو ہی محرم شروع ہوتا ہے یا عاشورہ کا دن ہوتا ہے تو اس میں غم اور اس میں غم بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سوگ کا دن ہے، اس لیے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ اس دن شہید ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، 2 گزارشیں اس کے لیے میں گزارشات عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ شہادت جو ہوتی ہے تو یہ غم یا یہ سوگ کے لیے نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات اس دن نہیں بلکہ پورے محرم کے اندر ہی شادی بیاہ کو ترک کر دیتے ہیں کہ یہ غم کا دن ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، یہ سوگ کا مہینہ ہے، لہٰذا ہم اس مہینے میں ہم شادی بیاہ نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے شادی کرنا، نکاح کرنا، اور جو شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے گا تو سنت کو اپنانے سے کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت جو آدمی چھوڑتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا محرم کے مہینے میں اگر کوئی شادی بیاہ کرتا ہے تو نہ تو وہ نحوست ہے اور نہ ہی یہ غم کا مہینہ ہے، اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شادی کو چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔